اب رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ مزدور کسان پارٹی نے مزدوروں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ABC نیوز کی بیورو چیف وقار ارشاد نے مزدور کسان پارٹی کے جنرل سیکرٹری محمد عابد سے گفتگو کی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں مزدور کسان پارٹی کے آفس میں، اور اس سلسلے میں پورے پاکستان میں مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مزدور کسان پارٹی کے جنرل سیکرٹری عابد صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر یہ کیا پیغام لائے ہیں۔ جی سر۔ آداب۔ مزدوروں کا عالمی دن ہر سال 1 مئی کو منایا جاتا ہے، اور یہ ان شہداء کی یادگار میں منایا جاتا ہے جنہوں نے 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں اپنی جانیں دیں، اور اس وقت مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات رفتار متعین نہیں تھے، اور مزدوروں کو 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ صرف اور صرف 8 گھنٹے کام کا حق لینے کے لیے مزدوروں نے وہاں پہ احتجاج شروع کیا، جس میں انیشیلی 40,000 لوگ تھے، لیکن اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور آخر کار جیسا کہ ریاست ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتی ہے، وہاں ریاست نے بھرپور طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مزدور شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور وہ مزدور سفید جھنڈے لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، اور ان کے خون سے وہ جھنڈے لال ہو گئے، اور جو یہ سرخ جھنڈے ہم آج کے دن استعمال کرتے ہیں یہ انہی مزدوروں کے خون میں رنگے ہوئے ان کی قربانیوں کی یاد میں ہے، اور جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مزدوروں کو اپنا حق لینے کے لیے ہمیشہ اپنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر انہیں کبھی بھی اپنا حق نہیں ملنا، چاہے وہ 8 گھنٹے کام کرنے کا حق جو کہ آج ہمیں بہت ہی نارمل عام سا لگتا ہے، چاہے وہ بھی ہو۔ اس وقت جو مزدوروں کو مسائل کا سامنا ہے، اس حوالے سے آپ کی آرگنائزیشن کیا ورک کر رہی ہے؟ مزدور کسان پارٹی کی ایک طویل تاریخ ہے مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے۔ ہم نے 1970 سے اپنی جدوجہد کی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک پوری کسان تحریک رہی ہے حشد نگر میں، جس نے وہاں کے جاگیرداروں سے زمینیں چھین کر وہاں کے عام مزدوروں کسانوں میں تقسیم کی ہیں، اور اس کو اگر ہم کانسٹیٹیوشنل یا اسٹرکچرل یا لیگل طریقوں سے بھی دیکھیں تو پاکستان میں آج بھی جاگیرداری وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت ملیٹنسی کا رستہ ہی اختیار کیا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو بڑی جاگیردار اور سرمایہ داروں کی گماشتہ سرمایہ داروں کی جو پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی ان کو ان کے حقوق نہیں دلوا سکتی۔ اگر ان کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے تو وہ ہم جیسی عوام دوست اور ترقی پسند قوتوں کو ہی کرنی ہوگی، تبھی یہاں سے جاگیرداری جیسی لعنت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور جاگیرداری صرف مزدور کے حق کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں لاکھوں ایکڑ زمینیں ایک جاگیردار کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے ان زمینوں میں ملکی پیداوار پہ اس فرق پڑتا ہے۔ تو جب جس کی زمین ہوگی اس کے پاس وہ بوئے گا عام کسان، تو یقیناً ملکی پیداوار بھی بڑھے گی، جس سے ملکی ترقی میں بھی حصہ پڑے گا، اور ملک میں ایک صنعت جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر سکتی ہے۔ سو یہ صرف ہمارا ایک ایسا موقف نہیں ہے کہ جو کہ صرف مزدوروں کے حقوق تک محدود ہو، بلکہ یہ وسیع تر ملکی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ سر، آپ نے ایک طویل بات کی، لیکن 2024 میں آپ مزدوروں کے لیے ایسا کیا عمل کرنے چاہ رہے ہیں جس سے مزدور جو ہے وہ مطمئن نظر آئے، یا آپ کی آرگنائزیشن ایسا کیا اگلا سٹیپ اٹھائے گی مزدوروں کے لیے جس سے ان کے حقوق مل سکے؟ ٹھیک ہے، مزدوروں کی تو ایک تاریخ رہی ہے، وہ محنت بھی کرتے ہیں اور ملک کی صنعت میں بھی بہتری لاتے ہیں، لیکن ان میں کب بہتری آئے گی، اس کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں، مزدور اپنا حق حاصل کریں گے اگر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جا کے ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جیسے کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں۔ مزدور اپنا حق صرف جب لے سکتے ہیں جب وہ منظم ہو۔ ہمارا جو اس میں بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو منظم کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج پاکستان میں ٹریڈ یونینز پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ اگر کچھ فیکٹریوں میں ٹریڈ یونینز موجود بھی ہیں تو وہ صرف پاکٹ یونینز ہیں جو سیٹوں نے خود کچھ قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ سو اگر ہمارا جو اس میں کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم مزدوروں کو منظم ہونے میں ان کی مدد کریں، ان کو اصلی ٹریڈ یونینز بنانے کا حق دلوائیں۔ اگر آپ دیکھیں تو طلبہ یونین پہ بھی غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے طلبہ یونین سے پابندی ہٹا دی۔ اگر پابندی ہٹا دی ہے تو وہ کیوں نہیں ہے کیمپس میں؟ مزدور یونین کیوں نہیں ہے؟ مزدور اور طلبہ اپنا حق صرف حاصل کر سکتے ہیں تب جب وہ منظم ہو۔ ہمارا جو کردار ہے اس میں وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم ان کو منظم